انداز تو آپ کا نہیں ہے، آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں، سارے دسترخوان کا سلاد آپ کھا گئے۔ آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی ککڑی کھائی نا وہ کڑوی تھی۔ کبھی کڑوی ککڑی آئی ہے منہ میں، پتہ چل جاتا ہے کتنا ترش اس کا ذائقہ ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے۔ مگر میرے رضا کا عشق دیکھو، آپ کہتے ہیں ککڑی کھانا سنت ہے، میرے آقا کی یہ سنت ہے۔ میں نے چاہا کہ کوئی ککڑی کھا کر تھوک نہ دے یا یہ نہ کہے کہ کڑوی ہے، میں نے پسند کیا کہ دسترخوان کی ساری ککڑی میں ہی کھا جاتا۔ سنت سے پیار تھا۔ اچھا پھر یقین کیسا تھا؟ آج ہمارا حال یہ میں یقین بھی نہیں ہوتا دعاؤں پر، وظیفہ کوئی بتا بھی دے کہتے ہیں پتہ نہیں پورا ہوگا نہیں ہوگا، چلو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا نہ وظیفہ پورا ہوتا ہے نہ اس کا کام سیدھا ہوتا ہے، یقین درکار ہوتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک بار آپ حج پہ جا رہے ہیں اور غالباً یہ پہلا ہی سفر تھا، تو اب کشتی میں جا رہے تھے اور طوفان آ گیا۔ جب طوفان آیا تو اتنا خطرناک طوفان آیا کہ سارے قافلے والوں نے کفن پہن لیے کہ اب گیا جہاز ہمارا۔ والدہ بھی پریشان ہو گئی۔ آپ نے کہا امی جان آپ پریشان نہ ہوں، خدا کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ سارے پریشان اور اعلیٰ حضرت مطمئن۔ تھوڑی دیر ہوئی تو طوفان ختم ہو گیا۔ ماں نے کہا بیٹا یہ تو بتاؤ تم نے قسم کیسے کھا لی، تمہیں کیسے پتا چلا یہ طوفان سے جہاز نہیں ڈوبے گا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے آقا کا فرمان سنا ہے، جو کشتی میں سوار ہو وہ پڑھ لے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ وہ سفینہ نہیں ڈوبے گا۔ مجھے یاد ہے میں نے جب کشتی پہ پیر رکھا تھا، سوار ہوا تھا، مصطفیٰ کریم کی وہ دعا پڑھ لی ہے، نبی پاک کا فرمانا ہے جہاز نے ڈوبنا نہیں تھا۔ جب یہ یقین ہونا تو جہاز پھر تر جایا کرتے ہیں، پھر سفینے پار لگا کرتے ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے ہم دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی دل میں ہوتا ہے نہیں کام تو ہونا نہیں، میری دعا تو قبول نہیں ہونی، تعویذ لے لیتا ہوں لیکن ہونا کچھ بھی نہیں، ارے وظیفہ پڑھ رہا ہوں ہوتا کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھو جس کو یقین نہیں اس کا کام نہیں ہوتا، یقین پکا ہو تو ان کے سفینے پار لگ جایا کرتے ہیں۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آقا آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت عاشق کیسے، نبی پاک سے تو عشق ہے ہی ہے، آپ کی آل سے عشق کیسا۔ سید صاحبان آتے، کوئی بتاتا یہ سید ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت ان کے ہاتھ چوم لیتے، کوئی بتاتا مدینے سے آیا ہے، اعلیٰ حضرت پیر چوم لیتے۔ ہاں عام انسانوں کے پیر چومتے کہ یہ پیر مدینے کی خاک پر لگ کر آئے ہیں۔ جب بانٹنے کی باری آتی، تقسیم کرنے کی باری آتی، سب کو ایک ایک دیتے، جو سید ہوتا اسے دو دیا کرتے کہ میرے آقا کی آل ہے۔ سنو ایک بار اعلیٰ حضرت کے ساتھ عجب واقعہ ہوا۔ آج ہمارے یہاں علماء کرام کو بلانے کے لیے گاڑیاں بھیجی جاتی ہیں، اس زمانے میں اتنی گاڑیاں نہیں تھیں، ڈولی بھیجی جاتی تھی، ڈولی میں عزت کے ساتھ لایا جاتا، 4 مزدور اسے اٹھاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا کہیں بیان تھا، ڈولی بھیجی گئی، سیدی اعلیٰ حضرت اس میں بیٹھ گئے، 4 مزدوروں نے وہ ڈولی اٹھائی۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، عشق کی معراج دیکھو، کنیکٹیوٹی دیکھو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق دیکھو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رک جاؤ رک جاؤ، اس سواری کو نیچے اتارا جائے۔ ڈولی کو نیچے رکھا گیا، بریلی کے تاجدار باہر آتے ہیں، لوگ جمع ہو گئے کہ واقعہ کیا ہے، بازار میں لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت باہر آ کر کہتے ہیں سچ بتاؤ تم چاروں میں سید کون ہے، مجھے میرے آقا کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ عشق کی معراج دیکھیں، پیارے آقا سے کنیکٹیوٹی دیکھیں کہ انہیں نبی پاک کی آل سے پیارے آقا کی خوشبو آ جایا کرتی۔ ایک غریب مزدور آگے آتا ہے، کہتا ہے حضور کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ حضور میں ہی سید ہوں، غربت کے دن تھے، کام کوئی نہیں تھا، مزدوری کرنے آیا تھا، یہ کام مل گیا، حضور کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کا یہ سننا تھا، ایک چیخ بلند کرتے ہیں، کہتے سید زادے غلطی تم سے نہیں، غلطی احمد رضا سے ہوئی ہے۔ اے سید زادے میں تمہارے کاندھے پر سوار ہوا ہوں، احمد رضا قیامت کے دن نبی پاک کو کیا جواب دے گا اگر میرے آقا نے سوال کر لیا کہ اے رضا میری آل کے کاندھے اس لیے تھے کہ تم اس پر سواری کرتے، اے سید زادے مجھے معاف کر دو، مجھے پتا نہیں تھا تم سید ہو۔ اللہ اکبر۔ لوگ جمع ہو گئے، اعلیٰ حضرت کے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، وہ سید زادہ بھی رونے لگا، کہتا حضور آپ کا کیا قصور ہے، میں تو مزدوری کرنے آیا تھا، میں تو اپنا کام کرنے آیا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے عشق نے گوارا نہ کیا، آپ نے اپنا امامہ اتارا، وقت کے امام نے اپنا امامہ اتارا، اس غریب مزدور کے پیروں میں رکھا، سید زادے مجھے معاف کر دو، مجھے پتا نہیں تھا تم آل رسول ہو، میں تمہارے کاندھے پر سواری کر رہا تھا۔ وہ سید زادہ بھی رونے لگا۔ اللہ اکبر۔ اب اعلیٰ حضرت نے ایک عجب فیصلہ کیا، یہ عشق کا فیصلہ تھا۔ آپ کہتے ہیں احمد رضا کو چین نہیں آئے گا، اے سید زادے
اب تم اس ڈولی میں بیٹھوگے اور احمد رضا اس ڈولی کو اٹھائے گا، مجھے چین نہیں آئے گا۔ لوگوں کی چیخیں نکلی کہ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سید زادہ بھی منع کرتا رہا، مگر اعلیٰ حضرت کے عشق کا وہ مقام تھا، آپ کی بے قراری بڑھتی گئی اور دنیا نے یہ عجب منظر دیکھا کہ لاکھوں جس کے مریدین، لاکھوں چاہنے والے، ہزاروں علماء جس کے شاگرد ہوں، وقت کا امام ہو، مجدد دین و ملت ہو، جس کے فتاووں کی دھوم ہو، وہ اب ڈولی کو اٹھا رہا ہے اور ایک غریب مزدور سید زادہ اس ڈولی میں بیٹھا ہے۔ ارے صرف شعر نہیں لکھا، عملی طور پر ثابت کیا کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، یہ درس دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت ہمیں کہ دیکھو عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، نبی پاک سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے یوں محبت کی جاتی ہے۔ سید صاحبان تو آج ہمارے درمیان بھی ہیں، مگر آج سیدوں کو بعض اوقات کوئی عزت نہیں دیتا، بعض اوقات تو غریب سید زادہ آ جائے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں جو ملازمین ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں بھی کوئی سید ہو جاتا ہے، مگر کسی کو کوئی اس طرح کا جس کو کہنا جھٹکا نہیں لگتا کہ کیا سید سے خدمت لوں گا، کیا سید کو برا بھلا کہوں گا، کیا سید کو ڈانٹوں گا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں جو مل رہا ہے وہ نبی پاک کا صدقہ مل رہا ہے۔ سید کی خدمت کرو، سید صاحبان کا ادب کرو، بے شک وہ اس وقت جس حال میں ہے میرے آقا کی آل میں ہے، میرے آقا کی انشاءاللہ اس سے خوشنودی حاصل ہوگی، تو ہمیں اب سید صاحبان کا ادب کرنا ہے، آل رسول کا ادب کرنا ہے، نبی پاک انشاءاللہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پریکٹیکلی عشق رسول سیدی اعلیٰ حضرت سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ نعرے لگانے والے بڑے آئے، شاید بہت سارے آئیں گے، مگر حقیقی طور پہ عشق رسول کیسے کیا جاتا ہے بریلی کے تاجدار سکھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری سبحان اللہ، جتنا پڑھیں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آپ پیارے آقا کے مدینے سے عشق کی بات کریں، نبی پاک کے روضے سے، پیارے آقا کی اداؤں سے عشق کی بات کریں، وہ تو الگ بات ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت مدینے کے کتوں سے کیسا پیار کرتے ہیں۔ آپ ایک شعر میں کہتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا تیرے دماغ کے بڑے چرچے ہیں، لوگ تیرا بڑا شہرہ ہے، تو بڑا عقل مند مشہور ہے، مگر اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے۔ اے رضا تیرے دماغ کے چرچے ہیں، اصل عقل کا کام تو یہ تھا کسی مدینے کے کتے کے پیر چوم۔ ایک اور جگہ سگانے طیبہ کے لیے لکھتے ہیں پار آئے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا۔ کہتے ہیں رضا مدینے گئے تھے، دل کا ٹکڑا کاٹ کر مدینے کے کتوں کو دینا تھا نا، کیا ہو جانا تھا، جان چلی جاتی، تو مدینے کے کتوں سے اتنی زیادہ جان پیاری ہے تمہیں۔ پار آئے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ کس کس واقعے کی بات کریں، سیدی اعلیٰ حضرت کی شاعری کو پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عالم یہ ہے۔ آج میں اور آپ کسی گرینری والی جگہ پر جائیں، کہیں آبشار ہوں، کہیں پھول ہوں، کہیں باغات ہوں، تو طبیعت فریش ہونے لگتی ہے، مگر جو فنا پھر رسول کے مرتبے پر ہو اسے ہر خوبصورتی میں آقا کی یاد آتی ہے۔ کہتے ہیں کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تاروں کو دیکھا، ہم بھی تارے دیکھتے ہیں، یار کتنا برائٹ آسمان لگ رہا ہے، کتنے برائٹ سٹارز ہیں، مگر جو نبی پاک کی یاد میں جیتا ہونا، جو آقا کے عشق میں جیتا ہونا، اس کو ہر بات میں محبوب کی یاد ستاتی ہے۔ کہتے ہیں ایسے ہی نہیں چمک رہے یہ تارے، آقا نے معراج کی رات غسل فرمایا تھا نا، جو پانی ٹپکا تھا نا آقا کی زلفوں سے، آقا کے بدن مبارک سے، دراصل وہ تاروں نے کٹورے بھر لیے ہیں۔ یہ وہی چمک ہے، یہ وہی جوبن ہے جو آج نظر آ رہا ہے۔ سنو میرے رضا کیا لکھتے ہیں، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ سنو جو وہ پیارے آقا کے تلوے مبارک پیروں کا جو دھون تھا، نبی پاک کے مبارک قدم جو دھوئے گئے تھے۔ جنت بڑی خوبصورت ہے نا، جنت کی باتیں سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے کمال کی جنت بنائی ہے۔ میرے رضا سے عشق کی زبان میں سن لو کہ جنت کی زینت کیسے بنی، جنت کا رنگ و روغن کہاں سے آیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بات یہ ہے جو آقا کے تلووں کا دھون بچا تھا نا، دراصل وہی جنت کا رنگ و روغن بنا دیا گیا۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بن
जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजारे नूर के थे। तो ये है आला हजरत की शायरी। अच्छा, ये तो हो गया 14वीं रात का चांद। अब एक चांद है पहले दिन का चांद, जिसको कहते हैं हिलाल, अंग्रेजी में कहते हैं क्रीसेंट, है, बहुत खूबसूरत लगता है। मगर बरेली के ताजदार ने जब देखा ना, कि ये चांद तो कुछ प्याले जैसा भी लग रहा है, हैं? जरा गौर से देखो तो क्या लगता है, कशकोल, प्याला, पहले दिन का चांद, क्या खूबसूरत। यकीन करो, मैं कई बार कहता रहता हूँ, आला हजरत की शायरी पढ़ो, और जिस दिन सैयदी आला हजरत की शायरी समझ आ गई ना, नातियाँ, यकीन करो सैयदी आला हजरत से भी प्यार बढ़ जाएगा, नबी पाक से भी प्यार बढ़ जाएगा। आला हजरत कहते हैं, फरमाते ये जो चांद है ना, बेसिकली ये प्याला है, कशकोल है, पहला ही दिन है, पूरा महीना चांद को चलना है, तो कहते हैं भीख ले सरकार से, ला जल्द कासा नूर का। कासा कहते हैं कशकोल, प्याला। ए चांद, पूरा महीना चलाना है ना, तो आजा, पहला पहला दिन है, प्याला लेके दरबार रिसालत में आकर पूरे महीने की खैरात ले जा, भीख ले सरकार से, ला जल्द कासा नूर का। ए माहे नौ तैबा में बटता है महीना नूर का, ये जो महरो माँ पे है इतलाक आता नूर का, आका भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। सुभान अल्लाह, सैयदी आला हजरत की क्या शान है। मैं भी कुरान पढ़ता हूँ, आप भी कुरान पढ़ते हैं, कई बार ये लफ्ज आया होगा, काफ हा या आइन सौद। इसका माना उलमा लिखते हैं अल्लाह जाने, अल्लाह के बताने से उसके हबीब जाने, इसका माना किसी को नहीं पता, मगर मेरे रजा ने एक इश्क वाली शरह की है। हो सकता है इस लफ्ज पर गौर करते रहे कि काफ लगता है ये तो गेसू की तरफ इशारा है, ये तो नबी पाक की जुल्फों की तरफ इशारा है। हा जो है गोल होता है, होंठ भी गोल होते हैं, ये तो मुंह की तरफ, दहन की तरफ इशारा है। और फिर फरमाया काफ हा या, कहते या जो है काफ गेसू, हा दहन, या अबरू, कहते या तो अबरू जैसे हैं, आइन और सात तो दो आंखें नजर आ रही हैं। अल्लाह अकबर, सुनो मेरे रजा की इश्क वाली तशरीह, कहते हैं काफ गेसू, हा दहन, या अबरू, आंखें आइन साद, काफ हा या आइन साद, इनका है चेहरा नूर का, शम्मा दिल मिशकात तन, सीना जुजाजा नूर का, आका तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। क्या शान है मेरे रजा की। जब कलम उठाते हैं तो दरिया इश्क के बहाते हैं। आप फरमाते हैं आपके इश्क की बात देखो, आपने एक बार आसमान को हो सकता है देखा हो, 14वीं रात का चांद नहीं, पहली रात का चांद है, चांद बड़ा खूबसूरत लग रहा है। आला हजरत अब चांद से बातें कर रहे हैं, आसमान से बातें कर रहे हैं, कहते हैं आसमान तू तो बहुत बूढ़ा हो गया है, तेरे पास पहले दिन का चांद है, इतना मत फूल, देख मेरा दिल जो है ना आका के मुबारक पैरों के नाखून का शैदाई है। अब जरा पहले दिन के चांद को याद करो, और नाखून अगर पैर का आप भी काटें तो वो भी चांद की तरह बन जाता है। उलमा बैठे हैं जो इशारा समझेंगे उनको और लुत्फ आ जाएगा। ये कंपैरिजन समझो, बात चांद की है, उसके मुकाबले में जुल्फों की बात नहीं की, चेहरे की बात नहीं की, दाढ़ी की बात नहीं की, हाथ की बात नहीं की, पैरों की भी बात नहीं की, नबी पाक के पैरों के नाखून मुबारक की बात की। और ये भी नहीं कहा कि मेरे पास आका का नाखून है, तेरे पास चांद है। फरमाते नहीं तेरे पास चांद है, मेरे पास तो उस नाखून का इश्क मौजूद है, ये इश्क ही काफी है। फरमाते हैं दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पाका, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पाका, इतना भी महे नौ पे ना ए चरखे कोहन फूल। अल्लाह अकबर, सैयदी आला हजरत जैसा आशिक जो आज हमें इश्क रसूल सिखाता है, मदीने की हाज़री सिखाता है, अल्लाह मुझे और आपको मदीना पाक की बार बार हाज़री अता फरमाए। जब मदीने जाना ना, मेरे रज़ा का ये कलाम ज़रूर सुनना, कदम कदम पर समझा रहे हैं। फरमाते हाँ हाँ रहे मदीना है, गाफिल ज़रा तो जाग। बताते हैं किधर जा रहे हो, ओ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है, यहाँ तो आंखें रखनी है, सर रखना है। अल्लाह अकबर, अपने कदम और वो खाके पाक, हसरत मलाइका को जहाँ वज़े सर की है। फिर झंझोड़ते हैं ज़ाहिर मदीना को, महराज का समा है, कहाँ पहुँचे ज़ाहिरो, पता है किधर पहुँचे, कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है। अरे दुनिया में कोई भिखारी बने वो मायूस होता है, वो अपने आप को भिखारी समझता है, उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाती है। मगर बरेली के ताजदार से पूछो उधर की भीख कितनी प्यारी है, उधर भिखारी भी कितना मौज में है। कहते लब वाह हैं, आंखें बंद हैं,
फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। कहते ये वो दरबार है जहां जो मांगना है मिलेगा। कहते मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। क्यों? सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। अरे ना आका मना करते हैं, न ये फरमाते हैं कि होगा तो दूंगा, अगर ये करोगे तो दूंगा। अरे मांगी जाओ वहां मिलता ही रहेगा। फिर खुद आका से अर्ज करते हैं, हुजूर आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। कुरान में फरमाया है रब ने, अपनी जानों पर जुल्म करो तो महबूब के दर पे जाओ। मेरे रजा की हदीसों पर, मेरे रजा की आयतों पर दस्तरस और नजर देखो। कहते हैं आका मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। उफ बेहयाइयां कि ये मुंह और तेरे हुजूर, हाँ तू करीम है, तेरी खूब दर गुजर की है। जाए कहां पुकारे किसे, किसका मुंह तके, क्या पुरसिश और जा भी सगे बेहुनर की है। आका से अर्ज करने का अंदाज हमें बरेली के ताजदार सिखाते हैं। अब जरा सोचो, जो सारी दुनिया को इश्क रसूल में तड़पाता हो, जब खुद मदीने गया होगा उनका आलम क्या होगा, है उनकी कैफियत क्या होगी। जब सच्चा आशिक मदीने गया होगा, आपने दिल में एक तमन्ना ठानी कि मदीने जाना है और प्यारे आका का दीदार करना, और जागती आंखों से करना है। रोजा रसूल के सामने खड़े हो गए, सारी रात दुरूद पढ़ते रहे हैं, सारी रात दुरूद पढ़ते रहे। आशिक को आजमाया जाता है, आशिक को तड़पाया जाता है, रात भर दुरूद पढ़ते रहे, दीदार नहीं है। अब सैयदी आला हजरत ने बेकरार होकर जो कलाम लिखा ना, अब लिखते वो सुए लाल हजार फिरते हैं, वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, हर चरागे मजार पर कुदसी कैसे परवानवार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। लिखते गए आखिर में इनकिसारी कैसी की, अपने आप को बिल्कुल आका के दर में पेश करते हुए कहते कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, ऐ रजा तेरी क्या औकात है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इस इंकिसारी, इस आजिजी, इस तड़प के साथ आपने कलाम लिखा। अल्लाह अकबर, नबी पाक ने कैसा करम फरमाया कि इमाम इश्क व मोहब्बत को बेदारी के आलम में अपना दीदार करवा दिया। सैयदी आला हजरत ने सर की आंखों से मेरे आका का दीदार किया। और ये इशारा आपके एक और कलाम में मिलता है। आप फरमाते याद में जिसकी नहीं होश तनो जा हमको फिर दिखा दे। फिर देखने की बात तो वो करता है ना जिसने पहले देखा हो, फिर दिखा दे वो रुख ए महरे फरोज़ा हमको। अल्लाह अकबर, आपको ये इनाम मिला कि नबी पाक ने आपको अपना दीदार कराया। और सैयदी आला हज़रत की नबी पाक से जो वालेहाना मोहब्बत है, मुझे और आपको क्या पैगाम देती है। एक आखिरी वाक़या, वरना यकीन करें ये मौजू ऐसा है, इतने कलाम याद आ रहे हैं, इतनी बातें याद आ रही हैं कि जी चाहता है बस पढ़ी जाऊँ, क्योंकि इस पर मेरे आका का जिक्र है, इस पर मेरे महबूब की बातें हैं, इस पर इश्क़ रसूल का जिक्र है। इसको पढ़ने से तबीयतें अच्छी हो जाती हैं। इस बात से हमें पता चलता है कि आका से मोहब्बत करने का सलीका क्या है, आका की बारगाह में अर्ज करने का अंदाज क्या है। ये इमाम इश्क मोहब्बत हमें सिखाते हैं। मगर आखिरी वाक़या आपको सुना देता हूँ। आला हजरत के पास आपके बरेली शरीफ के करीब ही एक रियासत नान पारा है, वहाँ से कुछ लोग आए, आकर कहते हुजूर हमारे यहाँ इलाके में एक बड़ा नवाब है और लोग उसकी सना लिखते हैं, उसकी कसीदे लिखते हैं, उसको अपने कसीदे बड़े पसंद हैं, पैसे वाला आदमी है, आप भी उसका कोई कसीदा लिख दें, वो पैसे बांटता है, आपको भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, आपके कुछ काम रुके हुए होंगे वो भी बन जाएंगे। आला हजरत ने कलम उठाया। हो सकता है उस ज़माने के लोगों ने सोचा हो ये तो बहुत बड़े शायर हैं, अब जब इन्होंने लिखना है तो सबसे आला ही लिखना है कसीदा। आपने वाकई सबसे आला कसीदा लिखा, सबसे प्यारा कसीदा लिखा, मगर किसी दुनियादार के लिए नहीं, अपने आका की शान में कमाल के कलाम लिखा। वो आप लिखते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वक्त थोड़ा है, वरना इस कलाम की अगर मैं डेफिनेशन बयान और इसकी खूबसूरती बयान करूं तो अकल हैरान हो जाती है। एक इशारा समझ लो, हमें फूल कोई देता है, साथ कांटा होता है, मज़ा नहीं आता, बगैर कांटे के फूल होता तो क्या बात थी। महफिल में शमा जलाओ बड़ी खूबसूरत लगती है, मगर
شمع سے دھواں نکلتا ہے، وہ دھواں طبیعت کو اچھا نہیں لگتا۔ نعمتوں کے ساتھ بعض اوقات زحمت بھی ہوتی ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی پاک وہ نعمت ہے جن کے ساتھ کوئی زحمت نہیں ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ آقا جب گفتگو کرتے بڑے بڑے انٹلیکچوئل شاکڈ ہو جاتے، حیران ہو جاتے، گونگے ہو جاتے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آپ یہ کلام لکھتے رہے اور جو مقطع لکھا، اللہ اکبر، یہ سمجھ لیں آج کے بیان کا نچوڑ ہے، یہ آج ہم سب کے لیے میسج ہے۔ اللہ کرے آج کے اس بیان سے یہ پیغام میں بھی لے کر جاؤں، آپ بھی لے کر جائیں۔ سنو میرے رضا کیا کہتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، اے رضا میں پیسے والوں کی مدح کروں، پیسے والوں کی شان بیان کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ کہتے میں اپنے آقا کا گدا ہوں، میں اپنے نبی کا غلام ہوں، میں پیسے والوں کی مدح کیوں کروں؟ کروں مدح سمجھو کیا کہہ گئے اعلیٰ حضرت۔ ایک تو نان پارا سے آئی تھی نا درخواست، یہ قلم کی شان دیکھو، نان پارا کے نواب کے بارے میں کچھ نہیں کہا، مگر کہہ دیا میرا دین پارا نان نہیں ہے، روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ نان پارا کو استعمال کیسا کیا کہ پارا نان نہیں ہے، روٹی کا ٹکڑا ہے، کس کو بیچ دوں، پیسے والوں کی مدح کروں، میں نبی پاک کا امتی ہوں۔ ہمیں میسج دے گئے میں گدا ہوں اپنے۔ دیکھو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے اسلامی بھائی، زندگی ایسے گزارنا، فیصلہ کرو اپنے آپ سے کہ میں گدا ہوں اپنے قریب۔ تمہارے سامنے آئیں گے پیسے، حرام کے پیسے آئیں گے، غلط کام میں بڑے نفع نظر آئے گا، کوئی لاٹری لے کر آئے گا، کوئی آپ کے سامنے اسکیم لے کر آئے گا، کوئی سود کے پیسے لے کر آئے گا، یار یہ کر لو بڑا فائدہ ہے، تھوڑا ہی تو جھوٹ بولنا ہے، تھوڑا ہی تو جناب فراڈ کرنا ہے۔ کاش یہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ جائے، میں گدا ہوں اپنے کریم، میرا دین پارا نہ نہیں ہے، میں روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے میرا دین جو بیچ دوں۔ جب بھی حرام کام کرنے کی طرف تمہیں شیطان بلائے نا، شراب پینے کی طرف بلائے، جوا کھیلنے کی طرف بلائے، بے حیائی کے کاموں کی طرف بلائے، تمہیں اپنے گھر میں جب شادی کا موقع آتا ہے، فنکشن کرنے کا جی چاہے، لوگ کہیں یار رشتہ دار کیا کہیں گے، یہ ناچ گانے تو کرنے پڑیں گے، آتش بازی کرنی پڑے گی، اس وقت اپنے آپ سے پوچھنا اور دل سے یہ جواب آنا چاہیے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، میں اپنے آقا کو کیسے راضی کر لوں، چند لوگوں کو، چند دوستوں کو، چند رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے میں اپنے نبی پاک کو کیسے ناراض کر دوں۔ دیکھو عشق کا امتحان تبھی شروع ہوتا ہے، یہ نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، صرف نعرے ہی لگانے۔ جب موقع آیا تو جواب دو نا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں کیسے حرام روزی کماؤں، میں کیسے شراب کی طرف جاؤں، میں کیسے بے حیائی کی طرف جاؤں، میں کیسے مسلمانوں کو دھوکہ کی طرف جاؤں۔ جب بھی گناہ کی طرف جانے کا ارادہ بن جائے، اللہ کرے دل سے یہ صدا آئے اور ہم رک جائیں کہ میں گدا ہوں اپنے کریم، میرا دین پارا نہ نہیں۔ آج بیرون ملک جانے کے لیے ان علاقوں سے بہت سارے لوگ بیرون ملک جانے کے چکر میں مرے رہتے ہیں، اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، فراڈ کرنا پڑے، اپنی جان خطرے میں ڈالنی پڑے۔ کیوں جانا ہے ادھر؟ ہے اپنا وطن چھوڑ کر ادھر پیسے ملیں گے، روزی ادھر بھی اللہ نے لکھی ہوئی ہے، کتنوں کی جان چلی جاتی ہے، ادھر جا کے کتنے حرام کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ خدارا دنیا کس لیے دین کو مت بیچنا، آج یہ پیغام لے جاؤ، میں گدا ہوں اپنے کریم، میرا دین پارا نہ نہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ سکھایا ہے۔ آج کہتے ہیں نا لوگ یار گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، دوستوں کے لیے کر رہا ہوں، رشتہ داروں کے لیے کر رہا ہوں، نہیں، ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیکھو